اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر غدیر سے مخصوص یہ سیریز جس کا نام انوار غدیر ہے، اس میں آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم غدیر اور اس سے پہلے یا اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے ولایت امیر المومنین یا غدیر سے ہے۔ ایک بہت اہم آیت جس کے بعد واقع غدیر رونما ہوا وہ ہے آیے تبلیغ یا آیے بلاغ۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بیان کر دیجئے، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، جسے آیے تبلیغ کہتے ہیں۔ یہ آیت امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو اگر ہم دیکھیں، امام محمد باقر کی تفصیلی روایت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آیت 3 ٹکڑوں میں نازل ہوئی، یعنی آیت ایک ہے لیکن 3 ٹکڑوں میں 3 دن میں نازل ہوئی۔ 16 تاریخ کو جبرائیل امین پیغمبر کے اوپر نازل ہوئے اور آیت کا پہلا ٹکڑا قرأت فرمایا، جس کا یہاں جملہ جو تقریباً سبھی کو آیت یاد ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہیں تک 16 تاریخ کو جبرائیل نے بیان کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جبرائیل سے کہا کہ لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، لوگ اس کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ رسول جانتے تھے کس چیز کی تبلیغ کی بات ہو رہی، کیونکہ آیت کہہ رہی ہے جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کی تبلیغ کر دو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی لوگ مسلمان نئے ہوئے، میری بات شاید قبول نہ کریں۔ جبرائیل واپس چلے گئے۔ اگلے دن دوبارہ جبرائیل نازل ہوئے، یعنی 17 ذی الحجہ 10 ہجری کو جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور آیت کا اگلا جملہ بھی ساتھ میں نازل ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی فرمایا کہ اے رسول تبلیغ کر دیجئے، وہ بات بیان کر دیجئے جو اللہ نے آپ تک پہنچائی ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے رسالت ہی ادا نہیں کی۔ یہ کون خدا کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اس رسول سے جسے کبھی مزمل کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، جس کے اعضاء و جوارح کی قسم کھائی ہے، جس کی نازبرداریاں کی ہے، جسے معراج پہ لے گیا ہے، جس کے سلسلے میں کہا ہے کہ جیسے دوسروں کو خطاب کرتے ہو ویسے میرے حبیب کو خطاب نہ کیا کرو۔ جبرائیل امین آیت کو لے کر دوسرے دن جب آئے تو انہوں نے اللہ کا یہ فرمان پہنچایا کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا گویا کچھ نہیں کیا، یعنی 23 برس کی محنت صفر ہے اگر یہ کام نہ ہو۔ پیغمبر نے پھر فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ میری بات قبول نہیں کریں گے، یہ اصحاب میری بات قبول نہیں کریں گے۔ پیغمبر سے کی یہ روایت خود دلیل ہے کہ اصحاب کے درمیان بہت سے منافق تھے، بلکہ ہمارے پاس روایات اس میں ہے کہ منافق کی تعداد اصحاب سے زیادہ تھی۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اب عامہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہم سارے اصحاب جو ہیں عادل ہیں، یہ اس پیغمبر کے قول کے بعد کہاں سے عدالت باقی رہ جاتی جب پیغمبر خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں مانیں گے میرے لوگ۔ یہ خود عدالت صحابہ کے سوال کے اوپر، یہ لوگ جو عقیدہ عدالت صحابہ کے قائل ہیں وہ پیغمبر کے اس قول کے سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ جبرائیل واپس چلے گئے۔ 18 تاریخ کو جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پہلے دن آیت آئی کہ تبلیغ کر دیجئے، دوسرے دن آیت آئی کہ اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، تیسرے دن خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا، پوری آیت نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جیسے ہی پیغمبر کو خداوند عالم نے یہ گارنٹی دی کہ اب لوگوں کا خوف نہ کریے، لوگ مانے نہ مانے اس کی بتوجہ نہ کریے، آپ اپنی بات کو انجام دے دیجئے، آپ اپنی تبلیغ کو انجام دے دیجئے۔ پیغمبر نے لوگوں کے کاروان کو روکا، جو آگے بڑھ چکے تھے نے واپس بلایا۔
جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ غدیر خم میں ایک عظیم اجتماع جس میں تقریباً 1,20,000 حاجی موجود تھے۔ پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنایا، ممبر پر جا کر آپ نے خطبہ دیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سیریز میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور یہاں تک بات لے جانے کے بعد آپ نے امیر المؤمنین کے دست مبارک کو بلند کر کے فرمایا، من کنت مولا فہاد علی مولا۔ خداوند عالم کے حکم سے اللہ نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ کتنی چیزیں یہاں اس واقعے کو اگر ہم اینالائز کریں تو سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات، پیغمبر نے یہ بیان کیا کہ ان کے اصحاب میں منافقین تھے، اور ویسے بہت سے تھے جو پیغمبر کی بات نہیں قبول کرتے، جیسا کہ ہم نے بعد تاریخ میں دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ پیغمبر بار بار کہہ رہے تھے اور جبرائیل بھی بار بار آیت لے کر نازل ہو رہے تھے۔ یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ پیغمبر کی 23 برس کی رسالت ایک طرف تھی اور اس موضوع کا اعلان ہونا ایک طرف مانا جا رہا تھا۔ اس واقعے کو اگر ہم صحیح سے انالائز کریں تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ولایت اللہ کا عہدہ ہے، پیغمبر انتخاب نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر صرف اعلان کر رہے ہیں۔ عہدہ خدا کا ہے اور انتخاب بھی خدا کا ہے، اور جس طرح رسالت عہدہ الہی ہے اسی طرح ولایت اور امامت بھی عہدہ الہی ہے۔ کبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں بیان ہوا تو کچھ نہیں بیان ہوا، یعنی اصل مقصد رسالت یہی تبلیغ ولایت ہے، اور تبلیغ ولایت خود ایک عظیم وظیفہ ہے جو ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جس تک ولایت پہنچ گئی۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے یہ خطبہ دیا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اس خطبے کے بعد یہ فرمایا کہ جس نے سنا وہ دوسرے تک پہنچائے، اور نسل در نسل یہ خطبہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم چیز جو آئے تبلیغ کے عنوان سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں آئے تبلیغ کی شان نزول کو تقریباً 110 اصحاب اور تقریباً 84 تابعین اور 356 اہل سنت کے راویوں سے بیان کیا۔ یہ خود آئے تبلیغ کی اہمیت کے اوپر دلیل ہے۔ کسی اور آیت کے سلسلے میں اتنے محدثین اور اتنے تابعین اور اتنے اصحاب نے الگ الگ مختلف چین سے نیریشن سے بیان نہیں کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور ولایت امیر المؤمنین پہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ اس عظیم آیت کی معرفت خدا ہمیں عطا فرمائے، اور اس آیت کے سلسلے میں جو ہمارا وظیفہ ہے ہم اس پر عمل کر سکیں۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا غدیر کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں، ان کی ولایت کو قبول کرنے کے ساتھ ان کی اطاعت کریں اور دوسروں تک اس ولایت کو پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔